جس طرح سے ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. اس کے بعد میں مودی کا خطاب دیکھا، کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ان 2-3 دنوں میں ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بھی بتائے گا کہ جو مودی کا خطاب تھا کیا وہ اس قابل تھا کہ ان کے عوام اس پر یقین کریں، کیونکہ اس کے بعد جو ریاکشن انڈیا میں آیا ہے، جس طریقے سے ان کے عوام ایک دم سے غصے میں نکلے ہیں باہر اور ان کی جانب سے مختلف ویڈیوز پہ بات کی جا رہی ہے، مختلف پلیٹ فارمز پہ بات کی جا رہی ہے. کیا دیکھ رہی ہیں کہ کتنی زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے کہ منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی ہے مودی کو؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ ایک شکست خوردہ انداز میں یہ جو اسپیچ تھی نریندر مودی کی، اس کو اسی انداز میں دیکھا گیا. دعوے اور باتیں انہوں نے بہت کی، بہت سے بھارت کے پاکستان کے اوپر جو الزامات ہوتے ہیں ان کو ریپیٹ کیا انہوں نے، جس میں ہم آگے چل کر اس ٹرانسمیشن میں ضرور چاہوں گی کہ اس کو پاکستان کو سفارتی لیولز کے اوپر کاؤنٹر کرنا چاہیے اس بار بہت سنجیدہ انداز میں، اور کیسے پاکستان کو آگے لے کر چل سکتا ہے. لیکن جو مودی کو سب سے زیادہ سبکی ہے ان کے ڈومیسٹک لیولز کے اوپر، جو تنقید بھی ان کے اوپر ہو رہی ہے، آج جو میں نے مشاہدہ کیا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو ایک بہت بڑا ہوا کریٹ کیا گیا تھا کہ فارن ریلیشنز مودی کے بہت ایکسکلوزیولی لیڈرز کے ساتھ، ورلڈ لیڈرز کے ساتھ بہت مختلف قسمیں ہیں. دوستی کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے، خواہ وہ ٹرمپ ہوں یا دیگر بڑے ملکی غیر ملکی لیڈرز ہوں ان کے لیے. سو ان کی طرف سے اتنی بڑی پوزیشن نہیں لی گئی بھارت کے لیے. بھارت اپنے آپ کو جتنی بڑی ریجنل پاور سمجھتا تھا اس حساب سے ان کو رد عمل نہیں ملا. ان کی فارن پالیسی کے اعتبار سے بہت سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا ہم اوور ایسٹیمیٹ کر رہے تھے اپنے آپ کو ایک بڑی گلوبل پاور کے طور پہ اس خطے کے اندر. جیسے اس ٹرانسمیشن میں پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ وہ خود کے مد مقابل چائنا کو کہتے تھے، پاکستان جیسے ممالک کو نہیں. تو ہر لیول کے اوپر سبکی ہے، اور جو مودی کا اسٹیٹ کا جو خطاب تھا وہ اسی حوالے سے تھا. پاکستان کے اوپر جو الزام ان کی طرف سے دہرایا گیا اور سالہ سال سے اسی کے اراؤنڈ بھارت اپنا نیریٹو بلڈ کرتا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے سرزمین استعمال ہوتی ہے ٹیررزم کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان کے پاس ضرور ایک موقع ہے، کیونکہ ہماری اسٹیٹ ایک مختلف انداز سے اپنا موقف سامنے رکھ رہی ہے، اور اس کی جو ترجیحات ہیں وہ آن پیپر بھی بہت مختلف ہیں ماضی کے مقابلے میں. پاکستان کے جس قسم کی پاسٹ میں معاملات رہے اور جن قسم کی صورتحال کے اندر پاکستان کو اپنے فیصلے کرنے پڑے ماضی میں. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ نہ صرف کشمیر کا معاملہ جو آج کے ہمارے پاکستانی بیانات ہیں، خواہ وہ فارن آفس کا ہو، فارن منسٹر صاحب کو، انفارمیشن منسٹر کا ایک انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویو ہو، انہوں نے کہا اب کشمیر کا ٹاپک ہمارے لیے بنیادی ٹاپک بن چکا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مودی نے موقع دیا، اور جو راہل گاندھی نے، ان کی اپوزیشن نے بھی ان کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب بھارت یہ جو معاملہ ہے جس کو صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈسکس کرنا چاہتا تھا، تیسرا فریق نہیں چاہتا تھا. لگتا ہے کہ انٹرنیشنل موقع جو ہمارے فورمز ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ الفاظ کہ ایون اف اٹ ٹیکس 1000 years ٹو ریزالو کشمیر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف کہہ دینا بھی اٹ سیلف ایک ڈبیٹ کو ضرور جنریٹ کرتا ہے، اور انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اس معاملے کو ضرور رکھتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کشمیر کا معاملہ اولین معاملہ ہے، اور یہی آج پاکستان نے سرکاری پوزیشن بھی اپنائی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.